بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری پیج کے معزز سامعین حضرات، السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کریں گے کہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیجے تھے، اور یہ تجارت کے لحاظ سے ایک بہت بڑے تاجر تھے اور ایک بہت بڑے سخی بھی تھے۔ تو ان کا ایک غلام تھا، ان کی بھی سخاوت مشہور ہے۔ تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ دونوں میں بڑا سخی کون ہے۔ اس سے پہلے ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں، تاکہ اس طرح کے مزید اچھی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اب چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے۔ ہجرت کے 8ویں سال موتا کی لڑائی میں حضرت جعفر شہید ہو گئے تو حضرت عبداللہ کی عمر 9-10 برس کی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس یتیم بھتیجے سے بہت محبت تھی، آپ ان کا بہت خیال رکھتے تھے۔ کوئی 3 سال بعد جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو تعلیم دی اور ان کی تربیت کی۔ حضرت عبداللہ جوان ہوئے تو تجارت کے ذریعے روزی کمانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تجارت میں اتنی برکت دی کہ ان کے پاس مال و دولت کی ریل بیل ہو گئی، لیکن وہ جتنے دولت مند تھے اتنے ہی سخی بھی تھے۔ وہ اپنی دولت ہر وقت اللہ کے راستے میں لٹاتے رہتے تھے۔ کوئی حاجت مند ان کے دروازے سے کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا تھا۔ وہ روپیہ، پیسہ، اونٹ، گھوڑے، غلہ، کپڑا، جو چیز بھی ان کے پاس ہوتی غریبوں، مسکینوں اور حاجت مندوں کو دے دیا کرتے تھے۔ ان کی اس دریا دلی کی وجہ سے لوگ ان کو سخاوت کا سمندر کہا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ اپنے کھیتوں کو دیکھنے کے لیے اپنے گھر سے روانہ ہوئے۔ یہ کھیت ان کے گھر سے بہت دور تھے۔ راستے میں وہ ایک باغ کے قریب سواری سے اترے تاکہ کچھ دیر آرام کر لیں۔ وہاں انہوں نے ایک حبشی غلام دیکھا جو اس باغ کی رکھوالی کر رہا تھا۔ باغ کے مالک نے غلام کے لیے کھانا بھیجا جس میں 3 روٹیاں تھیں۔ اتنے میں ایک کتا آیا، غلام کے قریب آ کے بیٹھ گیا۔ غلام نے ایک روٹی اس کے سامنے پھینک دی۔ کتا یہ روٹی کھا کر پھر غلام کی طرف دیکھنے لگا۔ غلام نے دوسری روٹی بھی اس کے سامنے پھینک دی۔ کتا یہ بھی روٹی کھا کر غلام کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے تیسری روٹی بھی اس کے سامنے پھینک دی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ماجرا دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے غلام سے پوچھا، کیوں بھائی، تمہیں ہر روز کتنا کھانا ملتا ہے؟ غلام نے کہا، اتنا ہی جتنا آپ نے دیکھ لیا، بس یہ 3 روٹیاں ہی ہر روز ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، پھر یہ ساری روٹیاں تم نے کتے کو کیوں کھلا دی؟ غلام نے جواب دیا، جناب، ہمارے اس علاقے میں کتے نہیں ہوتے۔ یہ کتا بہت دور کسی دوسرے علاقے سے آیا ہے، یہ بھوکا تھا، میں اسے مایوس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ حضرت عبداللہ نے پوچھا، اچھا آج تم کیا کرو گے؟ غلام نے کہا، دن بھر بھوکا رہوں گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں کہا کہ بعض دفعہ مجھ سے کہا جاتا ہے کہ تم حد سے زیادہ سخاوت کیوں کرتے ہو، لیکن میری نظر میں سخی تو یہ شخص ہے۔ پھر انہوں نے کھجوروں کا یہ باغ غلام سمیت اس کے مالک سے خرید لیا۔ غلام کو آزاد کر کے باغ میں موجود تمام سامان اس کو دے دیا۔ غلام نے کہا، اگر یہ سب کچھ میرا ہے تو میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غریب شخص کی دریا دلی دیکھ کر حیران ہو گئے اور فرمایا، اگر کوئی سخی کہلانے کا حقدار ہے تو یہ ہے، میری سخاوت تو اس کی سخاوت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ ان کے کہنے کا یہ مطلب تھا کہ میں سخاوت کرتا ہوں لیکن گھر میں جھاڑو نہیں پھیر دیتا، مگر اس غریب آدمی نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا، اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھا۔